اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ سورۃ الرعد ہے۔ رعد بادل کی کڑک کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی مختلف نشانیوں کا بیان ہے۔ ان نشانیوں میں سے بادل کی کڑک کا بھی ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ گویا پیچھے جو آپ صورتیں پڑھ کر آئے ہیں، سورہ یونس ہے، سورہ ہود، سورہ یوسف اور یہ سورہ رعد، ان کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو سمجھا رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں، اور دعوت کو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اہل مکہ کے سرداران مان کر نہیں دے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ان کے سامنے اپنی مختلف نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا بیان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ وہ بنیادی چیز ہے۔ جب انسان کا عقیدہ درست ہو تو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ اس کی عبادات درست ہو جاتی ہیں، اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، اس کا رویہ تک درست ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ واقعتاً عقیدہ ہو اللہ جل جلالہ پر، اس کا ایمان ویسا ہی ہو جیسے اللہ کو بندے سے مطلوب ہے، تو انسان کی زندگی کے تمام معاملات درست راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ مکی زندگی میں زیادہ تر عقائد پر زور دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے اپنی مختلف نشانیاں بیان کر کے لوگوں کو اپنی وحدانیت کی دعوت دی ہے۔ آسمان کا بیان ہے، اجرام فلکی کا بیان ہے، زمین کا بیان ہے، زمین کی پیداوار کا بیان ہے، اور آگے جا کر آپ مختلف نشانیاں پڑھیں گے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر خالق تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک آیات محکمات کہلاتی ہیں۔ محکمات کا مطلب وہ آیات ہیں جن کا مفہوم واضح ہے، جن کی حقیقت عیاں ہیں، انسان ان کے مفہوم کو سمجھتا ہے، اور دین کی بنیاد انہی آیات محکمات پر ہوتی ہے۔ انسان آیات محکمات پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی وہ آیات جن کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے۔ حروف مقطعات کا شمار بھی ان متشابہات میں سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جل جلالہ اس کے مراد سے واقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مفہوم بیان نہیں فرمایا، صحابہ کرام سے ان کا مفہوم منقول نہیں ہے۔ اس لیے امت کا جو جمہور طبقہ ہے وہ ان آیات کا، یعنی حروف مقطعات کے مفہوم کو جاننے کے لیے تگ و دو نہیں کرتا۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس کا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی بھی ہے، لیکن وہ محض قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ تو آسان راستہ یہی ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس کے مفہوم کو اللہ جل جلالہ کے سپرد کریں۔ انسان کمزور ہے، اس کا علم ناقص ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز جان لے۔ قرآن کریم کی جو دوسری صورت ہے سورہ بقرہ، اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے ہی حرف کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا،
تو گویا یہ انسان اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم کم علم ہیں، ہر چیز کا جان لینا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا مفہوم جنت میں جا کر واضح ہوگا۔ مثال کے طور پر تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ دنیا میں واضح نہیں ہے اور کوئی اس کو جانتا نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جنت جا کر تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر واضح فرمائے گا، یعنی جنت میں جا کر یہ عقدہ کھلے گا کہ تقدیر کس مسئلے کا نام ہے اور اس کی مکمل وضاحت کیا ہے۔ تو حروف مقطعات سمیت بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دین کی بنیاد آیات محکمات پر ہے اور محکمات کا مفہوم واضح ہے، اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، صحابہ کرام نے اس پر ہمیں عمل کر کے دکھایا، اور سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل صحیح سند کے ساتھ ان آیات کی تشریح اور اس کا عملی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو دین سمجھنے کے لیے ان آیات کو جان لینا کافی ہے۔ تو بہرحال ان آیات پر ہمارا ایمان ہے اور ان کے مفہوم سے ہم لا علم ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کا، حروف کا صرف پڑھنا یہ انسان کو ثواب دیتا ہے۔ بعض حضرات ترجمے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بغیر ترجمہ جانے قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت بعض اوقات کم کر دیتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے، اس لیے کہ حروف مقطعات کا مفہوم تو ہمیں نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن حروف مقطعات کے پڑھنے پر اللہ کی جانب سے ثواب ملتا ہے۔ الف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب حروف مقطعات کو سمجھے بغیر صرف ان کی تلاوت پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، تو باقی قرآن کریم کو بھی اگر کوئی سمجھے بغیر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یقیناً ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن ایک پڑھے لکھے مسلمان کے لیے یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی عادت بنا لے کہ قرآن کریم سمجھے بغیر ہی ساری زندگی گزارے۔ ایک دیہاتی ہے جو پڑھائی لکھائی سے بہت دور ہے، تو اس کے لیے ترجمہ سمجھنا مشکل ہے۔ ہم اہل عجم ہیں، ہمارے اندر ہزار خامیاں ہیں، تو اگر کوئی آدمی پڑھنے لکھنے سے مناسبت نہیں رکھتا اور وہ ساری زندگی قرآن کریم کی بغیر سمجھے تلاوت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کریم کے حروف بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن محبت کے اظہار کے لیے اوپر انگلیاں پھیرتے رہتے ہیں، تو یقیناً اللہ کے دربار سے ان کو ثواب ملے گا، بلکہ ممکن ہے کہ عشق کے اس مظہر پر ان کو دگنا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ تو انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، تو ہر آدمی کا اپنا اپنا عذر ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تعلیم یافتہ آدمی جو کہ ڈگری ہولڈر ہے، انگریزی جانتا ہے، ریاضی جانتا ہے، سائنس کے مختلف علوم کو جانتا ہے، تو اگر وہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں جانتا تو یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے، یہ اس کے لیے نامناسب بات ہے کہ وہ ساری زندگی ایسی ہی گزار دے کہ قرآن کریم کو بغیر ترجمے کے پڑھتا رہے۔ ثواب تو مل جائے گا، لیکن بہرحال یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور سمجھ کر اس پر عمل کرے اور پھر آگے اس کا پیغام بھی پھیلائے۔ تو حروف مقطعات سے بات نکلی تھی، خلاصہ یہی نکلا کہ ان کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم صرف اس پر ایمان رکھنے کے مکلف ہیں۔ تلک آیات الکتاب، تلک اس میں اشارہ ہے، یہ کتاب کی آیات ہیں، یعنی یہ جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، اور اے پیغمبر جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، الحق، وہ برحق ہے، یعنی قرآن کریم جو کچھ بیان کرتا ہے وہ سچ ہی سچ ہے، وہ مبنی برحق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ قرآن کریم میں اکثریت کی طرف عام طور پر لا علمی کی نسبت کی جاتی ہے، ایمان نہ لانے کی نسبت کی جاتی ہے۔ اکثر الناس لا يعلمون، اکثر الناس لا يفقهون، اکثر الناس لا يؤمنون، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ایمان والے، صحیح سمجھنے والے اور صحیح فہم رکھنے والے اللہ کے شکر گزار بندے ہمیشہ تعداد میں تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز ایک معین میعاد تک۔ یدبر الامر، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مختلف نشانیوں کو بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں۔ آسمان یہ ہمارے منتہائے بصر پر جو ایک عظیم مخلوق ہمیں نظر آتی ہے، اس کو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج تک انسان اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا کہ آسمان در حقیقت ہے کیا۔ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں اپنے اپنے علوم کے مطابق، لیکن وہ محض تخمینے ہیں۔ یہ آج تک انسان کے لیے متشابہات میں سے ہے کہ قرآن کریم جہاں آسمانوں کا ذکر کرتا ہے تو اس آسمان سے مراد کیا ہے۔ بہرحال ایک اصول سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم عربوں کے ماحول میں نازل ہوا، اور اس کا انداز بیان سادہ ہے، اتنا سادہ کہ ایک صحرا میں رہنے والا عرب بھی اس کے انداز بیان کو سمجھ جائے۔ لیکن یہ خدائی کلام ہے، یہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ سادگی سے بیان کی ہوئی ایک حقیقت جسے ایک لا علم عرب بھی سمجھ لے، لیکن دوسری طرف اس میں گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ آنے والے زمانے میں مختلف فنون کے ماہرین اس میں تحقیق کرتے رہیں گے اور نئے نئے نکتے نکال کر لاتے رہیں گے۔ اب جب ایک عام آدمی جو کہ علوم سے دور ہے، کسی جنگل میں رہتا ہے، جب اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ دیکھو جی آسمان اللہ نے بلند کیا ہے اور تمہیں کوئی ستون بھی نظر نہیں آ رہے کہ اللہ نے کسی ستون پر اس کو اٹھایا ہو، تو آخر اتنا بڑا آسمان بلند کرنے والی کوئی ذات تو ہوگی۔ تو ایک عام دیہاتی کے لیے یہ بیان کافی ہے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ آخر کوئی تو ہے جس نے یہ اتنا بڑا جسم ہمارے اوپر چھت کی طرح معلق کیا ہے، اس کے لیے اتنا بیان کافی ہے۔ لیکن آگے جو طبیعیات کو پڑھنے والا ہے، فزکس کو پڑھنے والا ہے، چیزوں کا مشاہدہ کرنے والا ہے، وہ پھر اس میں غور و فکر کرے گا کہ یہ آسمان ہے کیا، یہ گیسوں کا مجموعہ ہے، یا یہ ویسے ہوا کا ایک غلاف ہے، یہ لیئر ٹائپ کوئی چیز ہے، یا یہ کیا ہے۔ وہ اس میں غور و فکر کرتا رہے گا۔ لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن کسی حتمی نتیجے تک آج تک انسان نہیں پہنچا کہ یہ آسمان ہے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس آسمان کو اپنی نشانی کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بلند چیز بغیر ستون کی کھڑی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی چیز آپ کو بلند کرنی ہو تو آخر کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اتنی بڑی چیز اگر آپ کے اوپر ہو تو اس کے لیے کوئی سہارا چاہیے، کوئی ستون چاہیے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا بڑا آسمان تمہارے اوپر معلق ہے، کوئی ستون تمہیں نظر آتا ہے؟ ستون غیر مری ہیں، غیر مشاہد ہیں، یعنی جن قوتوں نے اس کو تھام رکھا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ نظر نہ آنے والے ستونوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان کو قائم فرمایا ہے۔ اب یہ نظر نہ آنے والے ستونوں سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنی قدرت کے ذریعے اس آسمان کو بلند رکھا ہے، اس کو قائم کیا ہے، اور یہ بندوں کے اوپر گرتا نہیں ہے۔ اپنی قدرت کے بل بوتے پر اس کو معلق رکھا ہے، اور قدرت میں ہی کشش ثقل بھی آ جاتی ہے۔ کشش ثقل جو ایک قانون ہے، ایک توانائی ہے، ایک طاقت ہے، تو اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر کشش ثقل کی وجہ سے یہ اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں قائم ہیں
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کشش ثقل میں اپنی ذات میں تاثیر ہے، وہ بھی ذات مؤثر نہیں ہے۔ آخر کشش ثقل کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کے اندر توانائی بھرنے والی کوئی ذات بھی تو موجود ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سارے عقل پرست لوگ ایسے موجود ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ اجرام فلکی کیسے قائم ہیں، یہ سورج ہے، چاند ہے، مختلف سیارے ہیں، زمین ہے، یہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں، ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ ہیں اور وہ فاصلہ برقرار ہے، کون ایسی ذات ہے جو اس کو برقرار رکھنے والی ہے؟ تو وہ کہہ دیتے ہیں کشش ثقل ہے، لا آف گریویٹی ہے جس نے ان کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کشش ثقل کو کس نے پیدا کیا؟ آخر کوئی تو اس کو پیدا کرنے والی ہوگی۔ اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ کشش ثقل جس سائنسدان نے اس کو دریافت کیا ہے، آپ جانتے ہیں نیوٹن نے اس کو دریافت کیا ہے، وہ بذات خود اللہ کے وجود کا داعی تھا، وہ عیسائی تھا اور پروٹسٹنٹ عیسائی تھا، وہ اپنے مذہبی نظریات میں بہت شدت رکھتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اللہ کے وجود کا داعی تھا، منکر نہیں تھا۔ اور کسی جگہ میں نے اس کے یہ جملے پڑھے کہ کشش ثقل کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ یہ جو کشش ثقل ہے یہ مختلف اجرام فلکی کو حرکت پر تو مجبور کر سکتی ہے، لیکن ان سے مسلسل حرکت کروانا، اپنے مدار میں رکھنا، یہ کشش ثقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ڈیوائن پاور چاہیے، کوئی خدائی طاقت ہے جس نے کشش ثقل کے ذریعے ان اجرام فلکی کو اپنے اپنے مدار میں رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے، گرتی نہیں ہے، اور انسانی زندگی جو ہے وہ رواں دوا ہے۔ تو ہمارے ان عقل پرست بھائیوں کی عقل پر ایسے پردہ پڑا ہوا ہے کہ جس قانون کا سہارا لے کر وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس قانون کا موجد اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا قائل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو قائم رکھا ہے، جس نے آسمان کو بلند رکھا ہے، مختلف اجرام فلکی کو اپنے اپنے مدار میں قائم رکھا ہے، اور کشش ثقل یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں میں سے ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے اسی حقیقت کا اظہار فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، عمد عمود کی جمع ہے، ستون کو کہتے ہیں، بغیر ایسے ستونوں کے ترونہا جو تمہیں نظر آ سکیں، یعنی تم دیکھو تمہیں ستون نظر نہیں آئیں گے۔ خدائی قدرت ہے، اندیکھی ایک ایسی طاقت موجود ہے جس نے آسمانوں کو بلند رکھا ہے اور تمہارے اوپر گرنے سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ عرش آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی دو عظیم ترین مخلوقات ہیں، ایک عرش ہے اور ایک کرسی ہے۔ کرسی کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے آیت الکرسی میں، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے، زمین و آسمان پر محیط ہے۔ تو زمین و آسمان اس تمام کائنات سے کرسی بڑی ہے، اور عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ ایک حدیث میں اس کی توضیح ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہیں، کرسی کے ساتھ ان کی نسبت ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس کے درمیان ایک انگشتری رکھ دی جائے، ایک چھلا رکھ دیا جائے، انگوٹھی رکھ دی جائے، تو جیسے ایک چھوٹے سے چھلے انگشتری کی پورے بڑے میدان صحرا کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، اسی طریقے سے اس ساتوں آسمان اور تمام زمینوں کی، اس پوری کائنات کی کرسی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ کرسی کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک چھلے کی حیثیت ہوتی ہے ایک بہت بڑے صحرا کے سامنے، اور پھر کرسی کی حیثیت عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا کے درمیان ایک انگشتری رکھی جائے، یعنی عرش پھر کرسی پر بھی محیط ہے۔ قرآن کریم میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں
قیامت کے دن عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 8 بیان ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے قیامت سے پہلے، اور قیامت کے بعد عرش کو 8 فرشتے تھام رکھیں گے، اور ان میں سے ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا جسم رکھتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عرش اٹھانے والے ایک فرشتے کی جسامت اتنی ہے کہ کان کی لو سے لے کر گدی تک 700 برس کا فاصلہ ہے۔ اتنی عظیم مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس نے پیدا کی ہے، جس نے عرش الہی کو تھام رکھا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا، آسمانوں کی تخلیق فرمائی، اور پھر عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کا کیا مطلب ہے؟ استوا کا مطلب ہے قائم ہونا، بیٹھنا، یعنی اس کا لغوی معنی ہے عرش پر بیٹھنا، عرش پر جلوہ افروز ہونا۔ یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات کا بیان ہے، اور ان صفات کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ کسی عضو کا معنی دیتا ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ اب یہاں اللہ کی صفت ید کا بیان ہے، اور ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، یوم یکشف عن ساق۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی صفت کا بیان ہے جس کا بظاہر مفہوم کسی عضو کا ہوتا ہے، اب ان آیات کا مفہوم کیسے بیان کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا مان لیا جائے، یا اللہ کے لیے چہرہ مان لیا جائے، ہاتھ مان لیا جائے، تو پھر تو اللہ کے لیے جسم کا ہونا لازم آئے گا، اور جسم کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، مکان کے لیے جہت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا ایک جسم ہے تو آپ کا ایک مکان ہے، مکان سے مراد جہاں جس جگہ کو آپ نے گھیر رکھا ہے وہ مکان ہے، اور اس کی کوئی خاص جہت ہے کہ یا دائیں ہیں، بائیں ہیں، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان صفات کا ہم معنی وہ نہیں کر سکتے جو کہ بظاہر لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض فرقے ان آیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے راہ راست سے ہٹ گئے، انہیں مشبہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی جسم مان لیا جیسے مخلوق کا جسم ہوتا ہے، اور جب جسم مان لیا تو جہت بھی مان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت ہے، یعنی وہ اوپر ہے۔ اس فرقے کو مشبہ کا نام دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ فرقہ امت مسلمہ کے نزدیک گمراہ ہے۔ امت مسلمہ میں جو راہ اعتدال پر چلنے والے لوگ تھے یہ اس سے خارج ہے۔ جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کو تھام رکھا ہے، ان کے ہاں ان آیات کی تشریح 2 طرح سے کی گئی ہے۔ جو قدیم علماء تھے انہوں نے اس کی تشریح یوں کی کہ ان آیات میں جو صفات بیان ہوئی ہیں اس صفت کا ظاہری مفہوم تو ہمیں معلوم ہے کہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، استوا قائم ہونے بیٹھنے کو کہتے ہیں، ان کا ظاہری مفہوم تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے سپرد ہے یہ، اس کا جو بھی مفہوم ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ مشہور امام گزرے ہیں، مدینہ طیبہ دار الہجرہ کے امام تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یہ استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک نے کچھ دیر سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کر فرمانے لگے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ استواء معلوم ہے، یعنی اس کا معنی آپ کو معلوم ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید ثابت ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے لیے استواء ثابت ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ کے لیے صفت وجہ ثابت ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو فرمایا کہ وَالْكَيْفُ مجہول، کیفیت مجہول ہے، وَالْإِيمَانُ بِهِ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔
وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ نامناسب ہے۔ اور پھر امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم مجھے گمراہ معلوم ہوتے ہو، اور پھر اس کو مجلس سے نکلوا دیا کہ ایسی چیزوں کی کھود کریت کرنے والا وہ درست مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے والے صحابہ کرام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ آج کے دور میں یہ چیز سمجھنا مشکل ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز کا جاننا ضروری نہیں۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اظہار رائے کی آزادی کا زمانہ ہے۔ ہمارا نوجوان یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ مجھے ہر چیز جاننے کا حق ہے، لیکن ہر چیز جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان ناقص ہے، ہر چیز اس کی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عقل ایک محدود سانچے میں ڈھال کر بنائی ہے، چنانچہ اس نے اسی اپنی عقل کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ جو متقدمین علماء تھے، یعنی اسلاف تھے، انہوں نے ان آیات کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ ان کا ظاہری مفہوم تو معلوم ہے، لیکن اللہ کی شان کے وہ خلاف ہے، لہٰذا ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی حقیقت جو بھی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جو بعد میں آنے والے علماء تھے، انہوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی شان کے تو مطابق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس میں کوئی تعویل کرنی پڑے گی، اور تعویل یہ کہ اس سے اللہ کی قدرت مراد ہوگی۔ جیسے استواء علی العرش سے مراد اللہ کی وہ قدرت ہے جس کے ذریعے وہ کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے، کائنات کو قابو میں مغلوب کیا ہوا ہے۔ آیات کے سیاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر یعنی ان پر کنٹرول فرمایا، یعنی اس کا جو جیسے آگے آ رہا ہے کہ اس کا انتظام فرمایا۔ تو کچھ حضرات اس کی پھر تعویل کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا مجازی مطلب مراد لیتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مطابق ہو، جیسے یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن پنڈلی سے ہٹایا جائے گا۔ اب قیامت کا ذکر ہے تو یہاں وہ ساق سے مراد شدت لیتے ہیں، یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالی کا جو قہر ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو اس طریقے سے پھر ان آیات میں تعویل کر لیتے ہیں۔ تو یہ کل 3 نقطہ نظر تھے۔ ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کے لیے ایسے اعضاء کو تسلیم کیا جیسے مخلوق کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ فرقہ مشبہ کہلایا کہ اس نے اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور باقی جو درست راستے پر چلنے والے علماء ہیں انہوں نے 2 طریقوں سے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے یہاں ترجمہ جو ہم کریں گے ثم استوى علی العرش، یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ پھر وہ عرش پر بیٹھا، یہ ترجمہ کریں گے پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اب استوا کی جو بھی کیفیت ہوگی، جو بھی حقیقت ہوگی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ سخرہ کا مطلب مسخر کرنا، خدمت پر لگا دینا۔ سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے عظیم ترین مخلوقات ہیں۔ سورج زمین سے بہت بڑا ہے اور چاند زمین سے کچھ چھوٹا ہے۔ قدیم زمانے میں جب لوگ اللہ کی معرفت سے لا علم تھے، اور آج بھی، تو وہ جو ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو عظیم الخلقت ہوں، عظیم جسامت رکھتی ہوں، تو اس کو وہ معبود بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے آسمانوں کو معبود بنایا، کچھ لوگوں نے سورج کو معبود بنایا، کچھ لوگوں نے چاند کو معبود بنایا۔ جیسے ہندو مشرکین کے ہاں یہ چیز عام ہے کہ جو ان کو ذرا پسند آتی ہے، جس کو وہ کچھ نہ کچھ عظمت دیتے ہوں، اس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ سورج اور چاند وہ معبود تو کیا ہوں گے، ان کو اپنے آپ پر کنٹرول تک نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کام پر لگا دیا، خدمت پر لگا دیا۔ کس کی خدمت پر لگایا؟ انسان کی خدمت پر لگایا۔ اب یہاں سے انسان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، جس رب نے تمہارے لیے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا، سورج اور چاند جیسی عظیم ترین مخلوقات کو تمہاری خدمت پر لگایا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے ویسی پیدا کر دیا؟ تمہارا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے
ایک تو انسان خالق تک پہنچتا ہے اور پھر دنیا میں اپنے رہنے کے مقصد کو تلاش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ سورج بھی رواں دواں ہے، چاند بھی، یعنی یہ تمام چیزیں یہ ایک معین میعاد تک رواں دواں ہے، مطلب قیامت تک۔ جب قیامت آئے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ تمام نظام ختم ہو جائے گا، یہ سسٹم تہ و بالا ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے سورج بھی ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر قیامت واقع ہوگی، اور قیامت واقع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو از سر نو تخلیق کرے گا۔ ایک مرتبہ پورا نظام ختم ہوگا، پھر دوبارہ اللہ جل جلالہ نیا نظام تخلیق فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ہر چیز ایک معینہ مدت تک کے لیے کام پر لگی ہوئی ہے۔ یدبر الامر، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ کون؟ اللہ جل جلالہ۔ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ نقطہ نظر رکھا کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا، اب العیاذ باللہ وہ فارغ ہے۔ ان کو معطلہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے العیاذ باللہ اللہ کے لیے معطل ہونے کو تسلیم کیا کہ بس اب اللہ جل جلالہ کا کام پورا ہو چکا، کائنات بن چکی، اب کائنات اپنے خودکار نظم کے تحت رواں دواں ہے۔ تو یہ آیات پکار کر کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ ہی کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کائنات کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر گزر سکے۔ یفصل الآیات، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، بلقاء ربکم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا، توقنون یقین کر لو۔ یعنی یہ نشانیاں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ نظام ایک محدود مدت تک کے لیے ہے، اور جب یہ نظام محدود مدت تک کے لیے ہے تو انسان بھی محدود مدت کے لیے ہے۔ انسان نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ گویا عقیدہ توحید بیان کرتے کرتے اب اللہ نے عقیدہ آخرت کی بھی وضاحت کر دی۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے، آسمان کے ذریعے، سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، اس نظام شمسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کا بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ان نشانیوں پر غور کرو اور خالق کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے ہاں جو ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ان نشانیوں کی تو کھوج کرتے ہیں، لیکن ان نشانیوں کے خالق تک نہیں پہنچتے۔ بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے سمندر کی تہوں کو مسخر کیا، فضاؤں تک پہنچے، چاند پر قدم رکھا، خدا جانے کہاں کہاں تک ان کی رسائی ہوئی، نشانیوں کی کھود کریت تو کی، لیکن ان نشانیوں کے پیچھے فلسفے تک نہیں پہنچ سکے کہ ان نشانیوں کو پیدا کس نے کیا ہے، اس تمام تر نظام فطرت کا خالق کون ہے۔ تو نشانیوں کی کھود اور نشانیوں کی جانچ پڑتال اگر آپ کو خالق تک لے جائے پھر تو فائدہ ہے، ورنہ اگر نہ لے جا سکے تو پھر فائدہ کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی۔ پچھلی آیت میں آسمان اور اجرام فلکی کے ذریعے اللہ کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ اب اس آیت میں نچلی مخلوق یعنی زمین، پہاڑ، نہریں، پھل، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی۔ پھیلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین چوکور ہے یا سیدھی ہے، جس طرح کپڑے کو یا چمڑے کو پھیلایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین گول ہے ایک گیند کی طرح۔ اب یہاں جو فرمایا کہ پھیلایا تو وہ اس لیے کہ ایک عام نظر آنے والے کو یہ زمین پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم سادہ اسلوب میں نشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو ایک عام آدمی کے سامنے تو زمین کی وسعتیں نہیں ہیں، وہ تو یہی دیکھتا ہے کہ یہ زمین یوں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی کہ وہی ذات ہے جس نے یہ زمین تمہارے لیے پھیلائی، بطور فرش کے اس کو تمہارے لیے تخلیق کیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ بنائے۔ پہاڑ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہیں، بڑے عظیم الخلقت پہاڑ موجود ہیں۔ پہاڑوں کا آغاز اللہ نے جبل ابو قبیس سے کیا، جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بالکل سامنے ایک عظیم پہاڑ ہے۔
زمین کو بچھانے کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے سے کیا، اس مقدس خطے سے جو بیت اللہ کے نیچے ہے، یعنی بیت اللہ کی زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی تخلیق کا آغاز فرمایا، اور پہاڑوں میں سب سے پہلے اللہ نے جبل ابو قبیس کو پیدا فرمایا۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، یہ جو ہماری سرحدات پر کوہ ہمالیہ ہے، کہا جاتا ہے یہ کوئی 3 یا 5 ہزار میل پر مشتمل ہے، اور اس میں وہ جو ایک چوٹی ہے ماؤنٹ ایورسٹ کے نام سے، غالباً 29,000 فٹ اس کی بلندی ہے سطح زمین سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتنے عظیم پہاڑ اس زمین پر قائم فرمائے۔ کیوں قائم فرمائے؟ ایک جگہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر پہاڑ پیدا فرمائے۔ کیوں؟ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ یہ زمین کہیں تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اس زمین میں ڈگمگانا یا اس میں اضطراب نہ آنے پائے۔ اب اضطراب کا ایک معنی تو بعض حضرات نے ڈگمگانا کیا ہے کہ یہ پہاڑ اللہ نے اس لیے قائم فرمائے تاکہ زمین اعتدال کے ساتھ رہے، اس میں ڈگمگانے والا کام نہ ہو، اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ اضطراب کا معنی یہ ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو انسانی زمین مضطرب ہوتی، انسانی زندگی مضطرب ہوتی، انسانی زندگی معمول کے مطابق نہیں ہوتی۔ پہاڑوں میں انسان کے بہت سارے فوائد پوشیدہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو روئے زمین پر انسانی زندگی مشکل کا شکار ہوتی۔ دریا، ندی، نالے یہ سارے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، معدنیات پہاڑوں سے نکلتے ہیں، بہت ساری جڑی بوٹیاں جن پر انسانی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے ان کا ماخذ پہاڑ ہوتے ہیں۔ الغرض انسانی زندگی کے بہت سارے مفادات کا تعلق پہاڑوں سے ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پہاڑ اس لیے پیدا کیے تاکہ زمین مضطرب نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے تاکہ انسانی زندگی مضطرب نہ ہو۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو انسانی زندگی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور پہاڑوں میں جو مخلوقات ہیں، معدنیات، برف، درختوں کی شکل میں جو بھی وہاں چیزیں موجود ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کو آسان فرمایا۔ تو وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، کس میں؟ زمین میں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر پھل میں سے، ہر قسم کے پھلوں میں سے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو جوڑے پیدا کیے۔ اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو جوڑے پیدا کیے۔ پھلوں کے 2 جوڑوں کا مطلب کہ نر اور مادہ اللہ نے پھلوں میں سے پیدا کیے۔ قدیم زمانے کا انسان اس حقیقت تک نہیں پہنچا تھا، آج کے زمانے کا آدمی جانتا ہے کہ پھلوں میں، درختوں میں بھی نر اور مادہ موجود ہوتا ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھل میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، مختلف جوڑے ہوتے ہیں اس کے، اور مختلف رنگتیں ہوتی ہیں، مختلف ذائقے ہوتے ہیں، تو مختلف انواع کے پھل اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں پیدا فرمائے۔ یغشی اللیل النہار، وہ دن کو رات کی چادر اوڑھا دیتا ہے، یعنی دن کا اپنا وقت ہے، پھر دن ختم ہوتا ہے، رات کی چادر آ جاتی ہے، تاریکی دن کے اوپر چھا جاتی ہے۔ دن اور رات کے اپنی اپنی حکمتیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے دن کو روزگار کا ذریعہ بنایا، اور رات کو اللہ تبارک و تعالی نے نیند کا ذریعہ بنایا۔ رات کی جو نیند ہوتی ہے وہی اصل نیند ہے، وہی انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کا نظام قائم فرمایا۔ عام متمدن دنیا میں دن اور رات کا دورانیہ تقریباً برابر ہوتا ہے، 12 گھنٹے، کچھ کمی بیشی کے ساتھ۔ لیکن جیسے جیسے آپ زمین کے کناروں کی طرف جائیں گے، انتہائی شمال کی طرف یا انتہائی جنوب کی طرف، وہاں یہ نظام تبدیل ہوتا جائے گا۔ وہاں بعض اوقات دن مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے اور کبھی رات مہینوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ زمین کے کسی خطے پر نظام کی کوئی اور نوعیت ہے اور دوسرے خطے پر اس نظام کی نوعیت کوئی اور ہے، لیکن جہاں نظام کی جو نوعیت ہے وہاں وہ نظام اسی نوعیت پر سختی سے برقرار رہتا ہے۔ اب کوئی تو ہوگا جس نے اس نظام کو اسی نوعیت پر برقرار رکھا ہے،
یہی انسان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم غور و فکر کرو اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ان فی ذالک لآیات، حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں نشانیاں ہیں، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں، یعنی غور و فکر کرو گے تو ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ذکر ہے کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے اللہ کا نام لیتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ذکر کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں، قلبی ذکر، اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اپنے گرد و پیش، اپنے کائنات میں، اپنے ماحول میں موجود مختلف نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کی عظمتوں کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ ذکر کی ایک مستقل قسم ہے، اور عام طور پر ہم لوگ اس قسم کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں۔ زبان کا ذکر تو کر لیتے ہیں، تسبیح بھی بیان کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھنے کی سعادت میں مل جاتی ہے، لیکن جو قلبی غور و فکر ہے مسلمان اس سے دور ہے، اس لیے ایمان کی حلاوت سے دور ہے۔ زبان سے تو آدمی ذکر کرتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور خیالات ہوتے ہیں، نیکیاں مل جاتی ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوتی، مضبوطی اسے نصیب نہیں ہوتی۔ جب آدمی غور و فکر کرتا ہے، دل سے اللہ کی عظمتوں کا قائل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں۔ قطعٌ، قطعے ہیں، متجاورات، جو مجاور یعنی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کے جوار میں ہیں، جوار پڑوس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے مختلف نوعیتوں پر بنایا ہے، اور وہ تمام انواع ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتی ہیں۔ زمین کا ایک خطہ زرخیز ہوگا، اس کے ساتھ والا خطہ وہ بنجر ہوگا، ایک خطہ وہ فصل اگانے کے لائق ہوگا، اور دوسرے خطہ وہ سیم اور تھور زدہ ہوگا۔ ایک خطے میں پانی شیریں ہوگا اور ساتھ ہی دوسرے خطے میں پانی نمکین ہوگا۔ تو یہ ایک خطے میں کا جو رنگت ہے وہ سرخ ہوگی، کہیں سفید ہوگی، کہیں سیاہ ہوگی۔ تو یہ زمین کے مختلف خطے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ملا کر پیدا کیے ہیں، اور انسان کی تخلیق ان تمام خطوں سے ہوئی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو زمین کے تمام خطوں میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی گئی، اور پھر مزید فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہیں سرخی مائل لوگ ہوتے ہیں، کہیں گندمی مائل لوگ ہوتے ہیں، کہیں سیاہی مائل لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس خطے کی مٹی کے اثرات ہیں جو کہ انسانیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتقل فرمائے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجور ہیں، کھجور کے درخت ہیں، صنوان، صنوان کہتے ہیں ایسا درخت جس کا تنا دوہرا ہو۔ بعض اوقات جڑ میں سے ایسا تنا نکلتا ہے جس کی دو شاخیں ہوتی ہیں، تو اس کو صنوان کہتے ہیں۔ وغیر صنوان، اور کچھ اکہرے تنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا تنا سنگل ہوتا ہے۔ یسقى بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تنے والے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک باغ کو ایک قسم کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ایک طرح کی غذا دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک پھل میٹھا ہوتا ہے، دوسرا پھل نمکین ہوتا ہے، تیسرے پھل کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر ان پھلوں کی تخلیق فطرت کے مطابق ہوتی، نیچر کے مطابق ہوتی، یعنی فطرت کے بلبوتے پر ہوتی، تو پھر تو سب پھلوں کا ذائقہ ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے اور پانی کی فطرت تو ایک ہی ہے، تو ایک ہی جیسا ذائقہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک جیسے پانی کے بعد، پانی سے سیراب کرنے کے بعد یہ جو پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام نیچر پر نہیں چل رہا، اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ اور وہی پانی جس سے سب کو سیراب کیا گیا،
اسی پانی کی وجہ سے ایک پھل وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، دوسرا پھل جو ہے وہ اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، تیسرے کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اسی کا یہاں پر اظہار ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، آج کل الحاد کا دورہ ہے، خاص کر جو ہمارے جدید تعلیمی ادارے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھلم کھلا الحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ مجھے خود یہاں ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کی کلاس میں BS کیمسٹری والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں دوران لیکچر کھلم کھلا الحاد کی دعوت دی جاتی۔ اب اس کا جواب ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ ان مکی صورتوں سے تلاش کریں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کے دلائل دیتا ہے، سادہ انداز سے آپ کو سمجھاتا ہے، ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اگر ایک آدمی سائنس کا طالب علم ہے، خاص طور پر فزکس کا طالب علم ہے، تو وہ اس میں غور و فکر کرے، وہ اپنے فن کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں سے نئی نئی نکات نکال کر لائے، یہی اس کی قرآن کریم کے باب میں خدمت ہوگی۔ تو الحاد کے راستے میں اگر آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان مکی صورتوں کو توجہ سے پڑھیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن نشانیوں کا بیان ہے، ان نشانیوں پر غور کریں، اور پھر خود بخود آپ کے ذہن میں ان ملحدین کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات ہوتے جائیں۔ ملحدین کے پلے ہوتا کچھ نہیں ہے، بس صرف زبانی کلامی گفتگو ہوتی ہے، پیچھے بیس کوئی نہیں ہوتی۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کا یہ کہنا عجیب ہے۔ کیا کہنا؟ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یعنی یہ جو کافر ہیں یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تو اگر آپ کو ان پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ اتنی ساری نشانیوں کے باوجود ایمان کیوں نہیں لا رہے، تو زیادہ تعجب والی بات یہ ہے کہ یہ کافر یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ کیا ان احمقوں کو نہیں معلوم کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بغیر کسی پیشگی نمونے کے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا؟ تو جو ذات اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتی ہے، وہ انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتی۔ سورہ یاسین میں اللہ نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو آپ ان کو جواب دیں کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کی۔ گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ تو عام پڑھی لکھی بات ہے کہ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا اس کو آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے نمونہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو تمہیں کون پیدا کرے گا؟ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کی۔ جب تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ کافر اتنی سی بات پر حیران ہے کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے۔ یہ ان نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے کہ جو رب اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا، اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ گلے میں طوق ہوتا ہے تو آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، طوق غلامی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر آدمی اپنی سوچ نہیں رکھتا، وہ دوسرے کی سوچ سوچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہیں کہ آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اور جس طریقے سے اس کو پڑھایا جائے بس اسی طریقے سے اس نظریے کو من نوعان لے لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آزادی کا طریقہ یہ ہے کہ کھل کر سوچو، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ یہاں طوق سے مراد جہنم کا طوق بھی ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کی جائے گی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلوں میں طوق ڈالے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب یہاں تک عقیدہ توحید کا بیان بھی ہوا، بالائی مخلوق کے ذریعے بھی اور زمینی مخلوق کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، بِالسَّيِّئَةِ، برائی کو،
قبل الحسنتی، اچھائی سے پہلے، اور یہ لوگ خوشحالی سے پہلے آپ سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ مسولات کا مطلب رسوا کرنے والا، جن کو رسوا کیا گیا تھا۔ اہل مکہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ آ کیوں نہیں رہا؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ پیغمبر سے تو بھلائی لی جاتی ہے، پیغمبر سے تو نصیحت کو قبول کر کے بھلائی کی طرف جایا جاتا ہے، اور یہ عجیب لوگ ہیں کہ پیغمبر سے بدحالی طلب کرتے ہیں، عذاب طلب کرتے ہیں۔ تو ان کی عقلوں پر ماتم ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار کیوں ہے، یہ رویہ کیوں ہے۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ لوگ خوشحالی سے پہلے آپ سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے قرب و جوار میں ایسی بستیاں موجود ہیں جو اللہ کے عذاب کے ذریعے رسوا ہوئی۔ مکہ کے قریب میں ایسی بستیاں تھیں جہاں سے اہل مکہ اپنے سفر کے دوران گزرتے تھے، قوم عاد کی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں، اسی طرح آگے جا کر قوم لوط کا علاقہ، یہ اہل مکہ کے سفر کے راستے میں آتا تھا۔ تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان بستیوں والوں کو تم جانتے ہو، ان کے واقعات کو تم جانتے ہو کہ اللہ کے عذاب نے ان کو کیسے رسوا کر ڈالا تھا، اس کے باوجود تم عذاب کی جلدی مچاتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ قرآن کریم کا سب سے امید والا حصہ ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے معافی کا بیان ہے جو ظالم ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا رب ان لوگوں پر بھی مغفرت کرنے والا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ کسی نے خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کی شفاعت فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب، کیا ہم نے آپ پر سورہ رعد میں یہ آیت نازل نہیں کی کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، کہ آپ کا رب ان لوگوں پر بھی مغفرت کرتا ہے جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ کی امت کے ان ظالم لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مغفرت ہے وہ ان کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو تسلی بھی دیتا ہے، امید بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جہنم کی عذاب سے ڈراتا بھی ہے۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی وہ مغفرت کرنا چاہے تو مغفرت کرے گا، اور اگر وہ پکڑنا چاہے تو اس کا پہاڑ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، بھلا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اہل مکہ بعض اوقات معجزات کی فرمائش کرتے تھے کہ ہمیں اس قسم کا معجزہ لا کر دکھاؤ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مکہ کا علاقہ ہے یہ پہاڑی ہے، یہاں سے ہمیں چشمے نکال کر دکھائیں، جس طرح اہل یمن اہل شام کے علاقے زرخیز ہیں، باغات اور چشموں والے ہیں، یہاں بھی اسی طرح باغات ہوں، اسی طرح چشمے ہوں۔ ہمارا راستہ تنگ ہے، دونوں طرف پہاڑ ہیں، تو اللہ ان پہاڑوں کو ہٹا دے۔ اس قسم کے معجزات کی فرمائش کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کی طرف ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس طریقے سے مختلف فرمائشیں کرتے رہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ بھلا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ انما انت منذر، اے پیغمبر بات یہ ہے کہ آپ تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ یعنی ان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر یہ کس قسم کے معجزات چاہتے ہیں؟ اور آگے فرمایا کہ ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی ہادی مبعوث ہوتا ہے، ہدایت والا۔
چاہے وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کے نائبین کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کے لیے ہدایت کا بندوبست فرماتے ہیں۔ اب ان آیات میں عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کا جو طرز عمل ہے وہ بیان کر کے ہمیں عقیدہ رسالت سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ نے رسول کا انکار کر کے اپنے لیے رسوائی کا بندوبست کیا، تو تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ تو عقیدہ توحید کا بیان بھی ہوا، عقیدہ آخرت کا بیان بھی ہوا، اور عقیدہ رسالت کا بھی بیان ہوا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مکی صورتوں میں مختلف آیات کی ضمن میں ہمارے سامنے عقائد کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا رکوع اگلے ہفتے کو پڑھیں گے۔ اب تک ہم مختلف صورتیں پڑھتے آئے ہیں، اب یہاں سے کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ جیسے یہ صورت صرف 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ بہت سارے حضرات وہ ہیں جو شروع سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سورہ بقرہ سے، کچھ حضرات آل عمران سے۔ اب اس مرتبہ اپنا طرز عمل کچھ تبدیل کرے۔ دین کے معاملے میں انسان کو ترقی کرنی چاہیے نا، کہا جاتا ہے کہ اگر 2 دن آپ کے دین کے معاملے میں یکساں ہیں تو آپ نقصان میں ہیں، یعنی ہر آنے والا دن دینی